بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ انسان کے پاس دنیاوی متاع عزیز ہو، وہ اس کی کس قدر حفاظت کرتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے تاکہ چوروں اور ڈاکوؤں سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کی سب سے قیمتی متاع وہ اس کا ایمان ہے۔ تو جس طرح وہ دنیاوی متاع کو حفاظت سے رکھتا ہے، ہر وقت چوکنا رہتا ہے، اسی طرح اسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے تاکہ موت کے وقت تک جو متاع ایمان ہے وہ اس کے ساتھ جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے اعمال اختیار کرے جو اس کے لیے اس کے موت کے وقت جو اس کا خاتمہ ہو، اس میں وہ خاتمہ بالخیر کا ذریعہ اور سبب بن سکیں۔ تو خاتمہ بالخیر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خاتمہ بالخیر پر زور دیا ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو کر مرو۔ تو اس آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے خاتمہ بالخیر کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ تم اپنی زندگی ایسے گزارو، ایسے اعمال کے ساتھ گزارو تاکہ موت کے وقت تمہارا خاتمہ اچھا ہو سکے۔ اسی سلسلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان زندگی جیسی بھی گزارتا ہے، فیصلہ کن مرحلہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو رہا ہے یا خدا نخواستہ برا ہو رہا ہے۔ تو خاتمہ بالخیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں، ایسے اسباب اختیار کریں جن کے ذریعے سے ہمارا خاتمہ اچھا ہو سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اعمال کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اور علماء نے بھی ایسے اعمال لکھے ہیں کہ اگر انسان دنیاوی زندگی میں ان کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ایک عمل جو علماء نے لکھا ہے کہ جس کو پابندی کے ساتھ اختیار کرنے سے انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور وہ عمل ہے مسواک کا استعمال کرنا۔ اب دیکھنے میں ایک ہلکا سا عمل لگتا ہے، اور اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ آج اکثر و بیشتر ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کرنے کی ترغیب دی۔ ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک کرنا منہ کو پاک کرنا ہے، منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، ایک مسواک کرنا جو ایک بظاہر چھوٹا عمل ہے، اب جہاں منہ کی صفائی، طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، وہیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کرنے کے 72 فائدے ہیں، اور ان 72 فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو آدمی اہتمام سے مسواک کرتا ہے، اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے، موت کے وقت اسے کلمہ شہادت نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمل جس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ اس کو اختیار کرو تاکہ تمہارا خاتمہ بالخیر ہو، دوسرا عمل وہ ہے صدقہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ بے شک صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو، اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور انسان کی بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ تو جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس سے اس کو یہ دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی اہتمام سے صدقہ کرتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اچانک موت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دوسرا فرمایا، جب آدمی صدقہ اہتمام سے کرتا ہے، اگر اسے موت سے پہلے پہلے کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، اور وہ شدید قسم کی بیماری ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کوئی بے صبری کا جملہ نہیں نکالتا۔ اور تیسرا فائدہ جو ہے، اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بری موت سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، گویا کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ تو یہاں جو صدقہ کا لفظ ہے، تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صدقے میں جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے، وہ شامل ہے۔ اسی طرح جو فطرانہ ہے صاحب حیثیت پر واجب ہے، وہ شامل ہے۔ قربانی صاحب حیثیت پر واجب ہے، وہ بھی شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کرتا رہتا ہے، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اور یہ صدقہ اس وقت کارآمد ہوگا جب وہ اپنی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تیسرا عمل جو علماء نے لکھا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی ترغیب دی ہے، تیسرا عمل وہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتے ناتوں کو آپس میں جوڑنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سرہ، جس آدمی کو اس بات کی خوشی ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ دو عمل کرے۔ ایک عمل فرمایا فلیتق اللہ، اور دوسرا فرمایا ولیصل رحمہ، کہ دو عمل اختیار کرے۔ پھر فرمایا کہ اسے بری موت سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ تو اب یہ صلہ رحمی کا جو عمل ہے، اس میں یہ سارے کے سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ عمر لمبی ہوگی، رزق وسیع ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بری موت سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس میں فرمایا کہ تقوی اور ساتھ صلہ رحمی، یہ تیسرا عمل ہے جس کو اختیار کرنے سے انسان کا جو خاتمہ ہے وہ بالخیر ہوتا ہے۔ چوتھا عمل وہ ہے اذان سننا اور اذان کا جواب دینا، اور پھر اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھنا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اذان شروع ہوتی ہے، تو ہم ادباً احتراماً خاموش ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ٹیلی ویژن وغیرہ چل رہا ہوتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، میوٹ کر دیتے ہیں، ایک لحاظ سے اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ لیکن اذان کے آداب اور احترام میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ اذان کے الفاظ سنے جائیں، سن کر ان کا جواب دیا جائے، اور جب اذان ختم ہو جائے تو درود شریف پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وسیلہ کی دعا کی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن کی تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن اذان کے جو الفاظ کہہ رہا ہے تم اس کے جواب میں وہی الفاظ کہو، اور جب وہ اذان مکمل کر چکے تو تم مجھ پر درود بھیجو، اور درود پڑھنے کے بعد تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ فرمایا کہ جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا، کل قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو اذان کے آداب میں سے
یہ ادب ہے کہ اذان کا جواب دینا اور پھر درود پاک پڑھنا اور اذان کے بعد کی دعائے وسیلہ وہ پڑھنا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اور جواب دینے کے بعد پھر نماز کی تیاری کرنا، نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، یہ ہے حقیقی معنی میں اذان کا ادب۔ یہ چوتھا عمل ہے اذان کا جواب دینا۔ پانچواں عمل وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا جائے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ربنا آتنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن اور کجی پیدا نہ فرمائیے گا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وہب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیے، انک انت الوہاب، آپ خوب عطا کرنے والے ہیں۔ یہ پانچواں عمل ہے۔ چھٹا اور آخری عمل وہ ہے کہ علماء، نیک لوگ، اولیاء اللہ، صلحاء کی صحبت اختیار کرنا، ان کی مجالست اختیار کرنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ہے چھٹا عمل جس کو نیک لوگوں کی صحبت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف بھی ہمیں متوجہ کیا ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ چند اعمال ہیں، اگر ہم اس دنیا کی زندگی میں ان کو اختیار کریں تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیں گے، ہمارا خاتمہ اچھا فرمائیں گے، تاکہ وہ جو ایمان کی ایک قیمتی متاع ہے اسے ہم سنبھال کر، محفوظ کر کے اللہ کے پاس لے کر جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔